بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور یہ کہ ان دونوں آیتوں میں جو حکم دیا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو جو اسلام کے خلاف ہو، یہودیت ہو یا نصرانیت یا اور کوئی ملت، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین اسلام پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ جو اسلام پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہی در حقیقت صراط مستقیم ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ۔ اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اور فرمایا ترجمہ، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سن لو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور فرمایا ترجمہ، اور میرے پیچھے چلو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا ترجمہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خط کھینچا اور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچے اور فرمایا، یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ترجمہ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے کہ جیسے ایک راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں، دروازوں پر لٹکتے ہوئے پردے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا یہ دعوت دے رہا ہو کہ اے لوگو آؤ اور سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان میں بھی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا،
راستے سے مراد اسلام ہے، دو دیواروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ امور ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، راستے کے کنارے کے دائی سے مراد کتاب اللہ ہے، اور راستے کے وسط میں جو دعوت دینے والا ہے، اس سے مراد وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کے قریب آئے۔ انہوں نے ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خبر دی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام اگلی پچھلی لغزش اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب سے میں تمام رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا وہ لوگ تم ہی ہو کہ جنہوں نے ایسا ایسا کہا تھا؟ سنو، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھ میں تم سب سے زیادہ اس کا تقویٰ ہے، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جس طرح تمام باطل ادیان سے منع فرمایا گیا ہے، اسی طرح اسلام میں فرقے بنانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اسلام میں سیدھی راہ صرف کتاب و سنت کی راہ ہے، جس پر پہلے 3 زمانے گزرے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرار دیا ہے، یعنی خیر القرون قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سب راستے ممنوع ٹھہرائے، خواہ وہ مذاہب اربعہ کی تقلید ہو یا اہل بدعت کے بنائے ہوئے طریقے، کیونکہ یہ شروع ہی بعد میں ہوئے ہیں۔ نئے اور پرانی قسم کی بدعات گمراہ کن ہیں۔ خود ائمہ دین اور سارے مجتہدین سلف و خلف نے یہی وصیت کی ہے کہ کوئی ان کی تقلید نہ کرے، بلکہ سب کے سب کتاب و سنت کی اتباع کریں۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔